أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. گفتگو ہماری شرح لغہ میں چل رہی تھی اور آج کوشش کریں گے تیز پڑھیں. اس جگہ پہ بحث کی گنجائش اگرچہ موجود ہے کیونکہ ہمیں روایات دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ایسی جگہیں ہیں کہ یعنی ایسے موارد ہیں اور روایت نہیں ہے اس جگہ پہ لیکن قول فقہا مشہور کا قول ادھر موجود ہے. جہاں پہ ہم پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ 3 ڈول نکالے جائیں. جہاں تک 3 ڈول نکالے جانے کی بات ہے تو اس کے زمرے میں انہوں نے 3 اس کے مصداق ذکر کیے ہیں اور چوتھا جو ہے اس میں اقرب کو ساتھ شامل کیا ہے. 3 مصداق کون کون سے ہیں؟ چوہا ہے، سانپ ہے، چھپکلی ہے اور اقرب. یہ چوتھا ہو گیا. یہاں پہ بحث یہ ہے کہ آیا ان 4 کے بارے میں روایت ہمارے پاس موجود ہے یا روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. روایت ہمارے پاس ایک عمومی طور پہ موجود ہے. وہ میں پہلے روایت آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں اور کیونکہ چوہے کا سلسلہ تذکرہ تو پچھلی روایت میں گزر چکا ہے. آپ پہلے روایت میں چوہے کا پڑھ چکے تھے کہ اگر پھول جائے تو 60 ڈول نکالے جائیں گے. میں وہ روایت آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں. اس میں ابو سعید مقاری کی یہ خبر ہے، یعنی سندن ثابت نہیں ہے لیکن مشہور نہیں، یعنی ضعیف ہے سندن، لیکن بہرحال امام صادق علیہ السلام سے روایت منقول ہے. اذا وقعت الفأرۃ فی البئر، اگر کنویں میں چوہا گر جائے، تسلخت اور وہ چوہا کیا ہے پھول جائے، فانزح منها 7 ضلاع، تو اس میں سے آپ کتنے ڈول نکالیں؟ 60 ڈول. ادھر قید 7 جو تذکرہ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہمارے پاس حکم آتا ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت ابو بصیر سے ہے، وہ بھی سندن ضعیف ہے. اس میں ہے سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عما یقع فی الآباء، بئر کی جمع کیا ہے؟ آبا، کہ اگر کنویں میں گر جائیں بعض چیزیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو امام نے فرمایا اما الفأرۃ واشباہھا، اگر چوہا اور اس کے مشابہ کوئی گر جائے فینزح منها 7 ضلاع. ادھر صرف چوہے کا تذکرہ ہے لیکن جب آپ اس روایت کے ساتھ آپ ملائیں گے تو وہاں پہ ہمارے پاس اس کا حکم آ جاتا ہے. اس لیے بعض نے یہ جو روایت اب میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے اس میں صرف چوہے کا تذکرہ اور امام علیہ السلام نے 7 ڈولوں کی بات کی ہے. درست 7 ڈول خالی چوہے کے لیے نہیں ہوا. اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ادھر پھر ایک قید موجود ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ 7 ڈولوں کا حکم امام بیان فرما رہے ہیں کہ اگر چوہا گر جائے اور وہ پھول جائے، صحیح، یعنی اس میں یعنی چند دن گزر گئے یا پھول چکا ہے، وہ مرے. اگلی روایت آپ دیکھیں. اگلی روایت ہے ابن ابی عیینہ سے، یہ بھی سند ضعیف ہے. امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا اگر چوہا کنویں میں گر جاتا ہے تو امام فرماتے ہیں اذا خرجت فلا بأس، اگر چوہا باہر نکل آتا ہے تو پھر تو کوئی عیب نہیں ہے. وَإِذَا تَفَسَّخَتْ، لیکن اگر چوہا پھول جاتا ہے فَسَبْعُ ضِلَاعٍ، تو پھر کتنے ڈول نکالیں گے؟ 7. اب آپ نے ان روایات میں دیکھا 2 روایتیں جو پھولنے کی قید کو ذکر کر رہی ہیں، صحیح ہے، اور ایک روایت ہے جس میں پھولنے کی قید تو نہیں ہے لیکن 7 ڈولوں کی قید ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے یہ جو روایت جس میں تذکرہ نہیں ہے پھولنے کا وہ در حقیقت اسی قید کے ہمراہ ہے. یہ جو 3 والی بات ہے، 3 والی بات ہمارے پاس کیسے آئی؟ 3 والی بات اصل میں مشہور نے ذکر کی ہے، صحیح، اور اس کا ماخذ ہمارے پاس اس طریقے سے ضعیف ہے. یعنی روایت اگر ہم نے دیکھنی ہے تو روایت وہی ہے جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں لیکن ادھر 7 ڈول کا تذکرہ تھا.
عبارت دیکھیں ابھی، وصلاۃ دلائن للفأرۃ، 3 ڈول نکالے جائیں گے کس کے لیے؟ چوہے کے لیے، مع عدم الوصف، کہ وصف اس کے ساتھ نہ ہو۔ ادھر الف لام کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا کہ یہاں پہ الف لام ہمارے پاس ذکر کا ہے، یعنی پیچھے جو تذکرہ گزر چکا ہے وصف اس کا ہے۔ کون سا تذکرہ کون سا وصف گزر چکا ہے پیچھے؟ پھولنے کا وصف، پھولنے کا وصف، اس کا تذکرہ بیان ہوا ہے۔ الف لام کی چند قسمیں ہیں، تیزی سے اگر ہم اسے دیکھ لیں تو میرے خیال میں بہتر ہے کہ الف لام کی چند قسمیں ہیں۔ آپ سیوٹی میں پڑھ چکے ہیں الف لام تعریف، الف لام تعریف کی متعدد قسمیں کی گئی ہیں۔ کیا ہیں؟ کسی کے ذہن میں ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ جو ہے نا عہد ذکری کا ہے۔ الف لام تعریف میں چھوٹا سا آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ الف لام تعریف اگر سے گروپ میں عربی میں نے بھیج دیا یہ نوٹ۔ ایک الف لام جنس کے لیے ہے اور ایک الف لام عہدی ہے۔ جو الف لام جنس ہے کہتے ہیں کہ یہ جنس شے کو بیان کرتی ہے، جنس شے یا استغراق، استغراق یعنی تمام افراد کو گھیرنا، ایک جنس کے تمام افراد کو گھیرنا۔ الف لام آتا ہے اس سے مثلا الشجر، جب الشجر کہا جاتا ہے تو جنس شجر ہے، جہاں مرضی دنیا میں ہوگی، جو بے شک کئی اور سیاروں میں۔ بعض لوگ الف لام کہتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ الطالب یا طلاب، یعنی تمام کے تمام طلاب، صحیح ہے؟ الف لام اس جنس کے تمام افراد کو بیان کر رہا ہے، بس ایک دفعہ جنس کو بیان کرتا ہے اور ایک دفعہ افراد کو بیان کرتا ہے، اس لیے یہ استغراقی کہلاتا ہے اور یہ الف لام جنس کہلاتا ہے۔ الف لام عہدی جو ہے اس کے بارے میں ہے، یا تو وہ ذکر کے لیے آئے گا گزشتہ، یا وہ ذہنی ہوگا، یا حضوری، حضور پہ دلالت کرے گا۔ اس کی ایک مثالیں ہیں، ہم اس بحث میں نہیں جاتے۔ الف لام جب بھی آتا ہے آپ الرجل کہتے ہیں، آپ کو قرینے سے پتہ لگے گا کہ ادھر مراد کیا۔ ممکن ہے کہ نوع رجل مراد ہو، جن سے رجل مراد ہو، نہ کہ آپ کو یہ مفہوم پتہ، یعنی انسان ایک دفعہ جن سے انسان ہے، ایک دفعہ اس جنس کی دلالت ہے افراد کے اوپر۔ آپ تو ایک دفعہ الف لام داخل کر کے جنس مراد لے رہے ہوتے ہیں، درست، اور ایک دفعہ الف لام داخل کر کے افراد مراد لے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ بات کہاں سے معلوم ہوگی؟ قرینے سے، جو سیاق چل رہا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی جن سے انسان خسارے میں ہے یا فرد انسان خسارے میں ہے؟ کون سا خسارے میں ہے؟ ٹھیک ہے، انسان ہی ہے، دونوں انسان ہیں۔ جنس کو پہلے سمجھے نا، جنس کیسے کہتے ہیں؟ جنس سے مراد یہ ہے کہ وہ ذات جو ہے وہ خسارے میں ہے، اس ذات کے پر افراد ہوتے ہیں۔ آپ ایک مفہوم کلی لے لیں، جنس یعنی ایک مفہوم کلی ہے، یہ مفہوم کلی ہی خسارے میں یا اس کے افراد خسارے میں ہے؟ خود مفہوم کلی خسارے میں نہیں ہے، یعنی آپ کہتے ہیں مفہوم کلی ساتھ، یعنی ایک دفعہ آپ انسان کہتے ہیں ان الانسان لفی خسر، ادھر الف لام جنس ہے یا الف لام استغراق ہے؟ الف لام جنس ہوگا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نوع انسان ہی خسارے میں ہے، لیکن جب آپ کہیں گے الف لام استغراقی، آپ کہیں گے انسان کے جتنے افراد ہیں وہ خسارے میں ہیں۔ کون سی زیادہ بہتر آپ کو بات لگتی ہے؟ جی، لیکن دونوں ہی الف لام ہیں، الف لام جنس اور الف لام استغراقی ہے۔ استغراقی سے مراد ہوتا ہے تمام افراد گھیرنا، استغراق یعنی شمول گھیرنا،
جن سے مراد ہوتا ہے کہ یہ نوع جہاں جہاں پہ بھی پائی جائے گی، یہ شے جہاں جہاں پہ بھی پائے، یعنی شے میں خرابی ہے یا افراد میں خرابی ہے؟ شے میں خرابی. شے میں خرابی ہے تو پھر تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، پھر تو کبھی سارے انسان خسارے میں ہیں. آخر بشر تو انبیاء و ائمہ علیہ السلام ہے نا، مومنین ہیں یا نہیں؟ تو پھر وہ تو نہیں خسارے میں ہو سکتے نا. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ افراد جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے ایک دوسرے کو توصیہ کیا حق اور صبر کا. بس جنہوں نے یہ چار اعمال انجام دیے وہ خسارے میں نہیں ہیں، بقیہ سب خسارے میں ہیں، سارے کے سارے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے مختصر آیت ہے لیکن معنی کے اعتبار سے سب سے طولانی آیت ہے. انسان کو شامل ہے، ایمان کو شامل ہے، عمل کو شامل ہے، زندگی اجتماعی، افرادی، فردی، تمام پہلوؤں کو شامل ہے. پھر صبر بھی اس میں آ جاتا ہے، حق بھی اس میں آ جاتا ہے. تو اگر کوئی اس کے اوپر عمل کر لے تو گویا کہ اس نے قرآن کے اوپر عمل کر لیا. گویا کہ علماء کے بیانات اور حقیقت بھی اسی طرح محسوس ہوتی ہے کہ جامع ترین آیت ہے کہ یہ ہمارے پاس جنس اور استغراق کے حوالے سے بحث تھی. یہاں پہ دقت کریں، یہاں پہ الف لام اس قبیل سے نہیں ہے کیونکہ وصف ما عدم الوصف کہا ہے. درست؟ یہ تین ہے الف لام عہدی. الف لام ذکری سے مراد یہ ہے کہ ایک وصف ذکر ہو چکا ہے، آپ الف لام کے ذریعے سے اس ذکر شدہ وصف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. مطلب آپ نے پہلے ایک بھیڑیے کا تذکرہ کر دیا، درست ہے، ایک بھیڑیے کا تذکرہ کر دیا، اب آپ کہتے ہیں الذئب، تو یہاں پہ آپ الف لام کے ذریعے سے وہ جو ذکر شدہ بھیڑیا اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ الف لام کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. درست ہے. اردو میں آپ ترجمہ کرتے ہیں اس یا فلاں، اس لیے اردو میں جب آپ ترجمہ کریں گے تو اس طریقے سے لے کے آئیں گے. یہ دقتیں عربی میں آہستہ آہستہ آپ کو زیادہ کرنے پڑیں گی، روایات سے اس طرح استنباط زیادہ کیا جاتا ہے. پھر ابھی انشاءاللہ مفہوم میں اور عموم اور خصوص میں داخل ہوں گے اور مباحث میں بھی. ذہنی سے مراد یہ ہے کہ جو ذہن میں موجود ہے الف لام کے ذریعے اس کی طرف اشارہ ہے. مثلا آپ کے ذہن میں ایک مطلب موجود ہے، میں الف لام داخل کر کے اس کے وہ جو ذہن میں اشارہ ادھر آپ کو بیان کروں. اور حضوری سے مراد ہے جو حاضر ہیں. اس کی مثالیں ہیں، آپ قرآن کریم سے دیکھ سکتے ہیں. ہماری جو گفتگو ہے کیونکہ وہ زیادہ بڑھ جائے گی، وائلہ یہ عربی میں اس کا تذکرہ تفصیلی طور پہ کیا گیا ہے. انہوں نے قرآن کریم سے مثال مثلاً ایک یہ دی ہے کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، خلق کل انسان، تمام انسان ضعیف ہے. صحیح ہے. بس حقیقت انسان کبھی جنس استغراق جنس کے لیے تمام افراد کے لیے آتی ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کو اس کی جگہ کے اوپر رکھا جا سکے، یعنی کل کو انسان کی جگہ پہ رکھا جا سکے، بیان کیا جا سکے. عہد ذہنی کی انہوں نے بات کی ہے اور چند مثالیں دی ہیں. عہد ذکری کی بھی اسی طرح سے ذکر ہے. مثلا کما ارسلنا الی فرعون رسولا، رسولا یعنی اب یہ نکرہ ہے، ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا. فعصى فرعون الرسول، پھر اب رسول کا تذکرہ کہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی. ادھر الف لام رسول پر ہے، یہ الف لام کسے بیان کر رہا ہے؟ وہ جو پیچھے تذکرہ موجود ہے، یعنی اس کے ذہن میں جو تھا، جو بھیجا تھا، اس کے اوپر دلالت الف لام کر رہے، وہی والا رسول. یا اسی طرح ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یہ جو دوسرا عسر آیا ہے وہ عہد ذکری کے لیے ہے. عہد حضوری کی انہوں نے مثال دی ہے کہ آپ کہتے ہیں ذالک الرجل یا ذالک الکتاب، یعنی وہ جو شے حاضر ہے، وہ کتاب جو حاضر ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم یعنی ھذا الیوم الحاضر، آج کے دن، وہ جو غدیر کا اعلان ہوا اس دن، آج کا حضور یعنی آج کا حاضر ہے.
یہ آگے کا الف لام کی قسمیں. ادھر آپ دیکھیں مع عدم الوصف، جب انہوں نے کہا مع عدم الوصف، چوہے کا کون سا وصف گزرا ہے؟ وہ ہے پھولنا. بس یہاں پہ وصف کے اوپر جو الف لام داخل ہے یہ کون سا ہے؟ ذکری ہے یا ذہنی ہے یا حضوری ہے؟ ذکری ہے. صحیح، کیونکہ پیچھے ذکر گزر چکا ہے اس کے حوالے سے ہے. یعنی وہ صفت نہ ہو مع عدم الوصف، بے شرطے کہ یہ وصف موجود نہ ہو تو 3 ڈول نکالے جائیں گے. والحیۃ علی المشہور، علی المشہور کا یہاں پہ تعلق جو ہے وہ حیہ کے ساتھ ہے، نہ کہ فارا. فارا کے بارے میں چونکہ روایات ہیں اور ان روایات کی بنیاد کے اوپر حکم لگایا گیا، لیکن روایات میں 7 ڈول کا تذکرہ ہے. 3 ڈول کا انہوں نے کہاں سے استنباط کیا؟ تو یہ غالباً جو ہے یہ قول فقہا کی اتباع میں ہے. اس کو انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ 3 ڈول کا کس میں سے. یہ جدا طور پہ ممکن ہے روایت ہو اور اس میں عدم فسخ کی صورت میں 3 ڈول کا تذکرہ ہو. بہرحال مع عدم الوصف یہاں پہ یعنی عدم الفسخ، اور یہ مروی بھی ہے اور فقہا کا قول بھی ہے. اب مروی ہمارے پاس ابھی نص میرے سامنے حاضر نہیں ہے، وائلہ ہم اس کو پڑھتے کہ کہاں پہ ہم روایت تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس روایت کو دیکھنا پڑے گا. لیکن شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے ثلاث دلاء للفارا، چوہے کے لیے 3 ڈول کو ثابت کیا، بشرطے کہ وہ پھولا نہ ہو. اور سام کی بات کی علی المشہور، مشہور کی نظر میں. اگر ہم مشہور کی نظر میں آئیں یعنی اگر سانپ گر کے کنویں میں مر جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کتنے ڈول نکالیں گے؟ 3 ڈول نکالیں گے. شارح نے یہاں پہ بیان کیا والمأخذ فیہا ضعیف، کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس مأخذ ہے یعنی یہ جو حکم اخذ کیا ہے یہ ضعیف ہے، نہ کہ روایت. ادھر یہ نہیں لکھا کہ والمروی، روایت جو کی گئی ہے. اگر یہ کہنا ہوتا کہ مروی، اگر روایت ضعیف ہے تو کیا لکھا جاتا؟ والمروی. لیکن ادھر ہے والمأخذ، اس کا جو ماخذ ہے وہ کیا ہے؟ یعنی وہ جو دلیل بنائی گئی ہے، فقہا نے جو دلیل اخذ کی ہے وہ دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کے قیاس کی بو آتی ہے. صحیح ہے. اب وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ مشہور نے حکم تو دیا ہے کہ اگر سانپ مر جائے تو وہ کیا ہے؟ 3 ڈول نکالیں گے. لیکن روایت ہے؟ روایت نہیں ہے. اس کی تصریح کی ہے کہ روایت نہیں، کیونکہ فقرہ کی انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں مل جائے تو بہت خوب ہے. ابھی ٹائم ہمارے پاس کم ہے، ورنہ اس کو تلاش کر لیتے کہ 3 ڈول نکالنے کا چوہے کے بارے میں حکم. کیونکہ ہم نے جو 3 روایتیں پڑھی ہیں تینوں میں کس کا تذکرہ تھا؟ 7 ڈول نکالنے کا تذکرہ تھا. 3 ڈول نکالنے کا تذکرہ ابھی تک ہمارے سامنے وارد نہیں ہوا. تو وہ 3 ڈول انہوں نے کہاں سے نکالا ہے اس کو انشاءاللہ تعالی کسی اور موقع پہ دیکھیں گے. سام کے ابھی آپ مورد میں آ جائیں. سام کے مورد میں روایت کوئی وارد ہی نہیں ہوئی. اگر روایت ہمارے پاس وارد نہیں ہے تو ہمارے پاس عمل مشہور کی طرف آئیں گے، کیونکہ اگر نص نہ ہو تو کہاں پہ شامل ہو جاتا ہے؟ مالا نسا نے. اس لیے بعض نے کہا کہ مالا نسا کا حکم اس کے اوپر لگے گا، 3 ڈول کا حکم نہیں لگنا چاہیے. مالا نسا علیہ، اور وہ شہید اول قائل ہے اس کے اوپر سارا کنویں کا پانی نکالیں گے. اس لیے بعض نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جیسے سید مدارک ہیں، صاحب مدارک، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے اصحاب، ان کا اعتراف ہے، فقہا کا اعتراف ہے کہ اس مورد میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی خصوصی طور پہ. لیکن بعض نے خاص طریقے سے اس سے استنباط کیا ہے. میں آپ سے کی خدمت میں ایک استنباط پیش کر دیتا ہوں. بس جب روایت وارد نہیں ہوئی تو 2 آپشن ہمارے پاس ہیں، یا تو مالا نصا فیہ میں لیں، وہ ابھی ہم ادھر نہیں آتے، درست ہے. ہم آ جائیں گے اس طرف، پہلے آپشن کی طرف. فقہا نے کیا کہا ہے اس بارے میں؟ اگر روایت ہوتی تو آسان تھا، درست ہے، اس پہ تبصرہ کرتے، اس پہ قواعد جاری کرتے. روایت ہی نہیں ہے، روایت نہیں ہے تو مالا نصا فی کا حکم لگانا بھی آسان ہے.
لیکن ہم نے جب فقہا کی کتب دیکھی تو جو قدماء مشہور ہیں، یہ مشہور کا حکم انہوں نے خود تحقیق کر کے لگایا ہے. وہ خود یہ والی بھی ایک تحقیقی امر ہے کہ جو مشہور کی طرف انہوں نے نسبت دیا ہے صحیح ہے یا نہیں. اب فقہا بیٹھ کے یہ کام کرتے ہیں، وہ اول سے آخر تک کتابیں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ نسبت ٹھیک ہے یا نہیں. اس لیے بعض والی علماء جب آئے، ہمارے مراجع اور مجتہدین یہ کام ضرور کرتے ہیں کہ یہ نسبت ٹھیک بھی ہے یا نہیں. مشہور نے کہا یہ کہا ہے صحیح ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھیں. درس خارج اسی نوعیت کا اور اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ شہید اکبر نے مشہور کی طرف نسبت دی یا فلاں نے مشہور کی طرف نسبت دی، وہ نسبت ثابت ہی نہیں ہے. ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ثابت ہے. مشہور فقہا نے کتنے ڈول نکالنے کا کہا؟ سانپ مر جائے تو 3 ڈول. ہم مشہور سے پوچھیں کہ آپ کی دلیل کیا ہے، آیا دلیل روایت ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی دلیل خاص ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ انہوں نے اس بارے میں ذکر کیا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ملحقم اس اعتبار سے کریں گے. علامہ حلی اور محقق حلی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں نے اس کو اس طریقے سے ذکر کیا کہ چونکہ سانپ خون جہندہ رکھتا ہے، صحیح ہے، اور خون جہندہ اگر رکھے وہ مر جائے تو وہ مردار شمار ہوتا ہے، اور مردار جو ہے وہ نجس ہوتا ہے، اور نجس اگر شے پانی میں گرے تو اس کے اوپر ڈول نکالے جائیں گے اور تاکہ ڈول پاک ہو جائے. لیکن یہاں پہ آپ سوال کیا کریں گے؟ ادھر دیکھیں، غور کریں. سانپ کیا ہے؟ خون جہندہ، یعنی اگر اس کی رگ کاٹی جائے خون اچھل کے گرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ خون جہندہ. خون جہندہ کسے کہتے ہیں؟ فارسی لفظ جہندہ. ہاں خون اچھلتا ہے، اسے کہتے ہیں خون جہندہ. کہتے ہیں سانپ خون جہندہ رکھتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو جانور خون جہندہ رکھتا ہے وہ مر جائے تو وہ مردار ہے، نجس ہے، مردار. جو خون جہندہ نہیں رکھتا وہ مردار نہیں، جیسے کیڑے مکوڑے، صحیح ہے، وہ مردار کے زمرے میں نجس نہیں شمار ہوتے. وہ مکھی مر گئی تو نکال کے آپ نے باہر پھینک دی، وہ نجس نہیں ہوگا، خون جہندہ نہیں رکھتا. بس یہ کہتے ہیں چونکہ خون جہندہ رکھتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مردار. اور جو مردار ہے، جو مردار وہ اگر گر جائے تو نجس کر دے گا پانی کو. پانی کو پاک کرنے کے لیے ڈول نکالنے پڑیں گے. آپ کو کوئی اس میں اشکال نظر آ رہا ہے؟ سوال پیدا ہو رہا ہے، ہم اشکال چھوڑیں، سوال پیدا ہو رہا ہے اس جگہ پہ. نہیں، ادھر آپ تھوڑا غور کریں. یہ بات کہ خون جہندہ، سانپ خون جہندہ ہے، ہاں انہوں نے بولے خون جہندہ ہے نا، لیکن خون جہندہ ہے. سانپ کو اگر کاٹا جائے تو خون اچھل کے نکلتا ہے یا قطرہ قطرہ بہ کے نکلتا ہے؟ مارے جاتے ہیں. یہ تو آپ ڈاکومنٹری اب دیکھ لیں، وہ تو مشکل نہیں ہے. نہیں ہے، اس لیے خون جہندہ نہیں ہے. پہلا اشکال یہ کیا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، اور مشہور فقہا کہتے ہیں کہ خون جہندہ نہیں ہے. ابھی آج تعجب آور ہیں زیادہ چیزیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر نجس ہو اور مردار مر جائے تو مردار کا کیا ہے حکم؟ مردار مر جائے تو مردار کا حکم اگر بیان نہیں ہوا تو مالا میں صافی میں آ جائے گا. تو یہاں سے آپ نے 3 کا عدد کہاں سے اخذ کر لیا؟ 3 کا اخذ، کیونکہ کوئی جمع کا سیرہ بھی روایات میں اس طرح نہیں آیا. ایک روایت ہے جو امام صادق علیہ السلام سے حلبی کی ہے، اس میں یہ آیا اذا سقط فی البئر حیوان صغیر، اگر چھوٹا حیوان کنویں میں گر جائے، فمات فیہا، اور اس کنویں میں وہ مر جائے، فانزح منہا دلاء، تو ان سے تم دلا نکال لو، ڈول نکال لو. اب یہاں پہ روایت آپ دیکھیں کہ چھوٹا جانور مر جائے، چھوٹے جانور، اس سے ممکن ہے استدلال انہوں نے کیا ہو. اور 3 ڈول کہاں سے لے آئے؟ دلا وہی والی بحث، جمع کثرت ہے یا جمع قلت. تو علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟
جمع کثرت کہا تھا، دلا کو کیا کہا تھا؟ جمع کثرت. اور جمع کثرت کی حد عقل ان کی نظر میں کیا دلالت ہوتی تھی؟ 10، اور بعد میں 11، بعد میں 12 تھا. اور علامہ حلی نے اپنی بعض کتابوں میں 11 بھی تھا. تو یہاں پہ ہم علامہ حلی سے تو سوال کریں گے، یہ آپ نے اگر اس روایت سے بھی استفادہ کریں فنزح منہا دلاءً، تو آپ نے 3 کا استنباط کیسے کیا؟ سوال پیدا ہوگا نا. اور اگر ہم قائل ہو جائیں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ 3 کے قائل تھے جمع قلت کی وجہ سے، ادھر یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. اس لیے 2 اشکال ہمارے ہو گئے. پہلا اشکال ہے کہ سانپ کا خون جہندہ ہونا ثابت نہیں ہے. فرض کر لیں اگر خون جہندہ ہے تو ہمارے پاس کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جس سے پتہ لگے کہ 3 ڈول نکالے جائیں گے. صحیح ہے، صرف اس کا مردار ہونا ثابت پھر ہوگا اگر خون جہندہ بھی مان لیں. لہذا ہمارے پاس کوئی دلیل 3 ڈول نکالنے کے اوپر نہیں ہے. 4 نہ 4 پھر یہ مورد کس میں آ جائے گا؟ یہ تو اب آپ نے دلیل دیکھی مشہور کی، اگر سے ہمارے پاس نہیں آئی تفصیل، محقق خلی اور علامہ حلی کا استنباط ہمارے سامنے موجود ہے. قدما کا وہ استنباط نہیں ہمارے سامنے موجود. کیسے انہوں نے استنباط کیا؟ ممکن ہے ان کے پیش نظر کوئی روایت ہو اور وہ روایت ہم تک نہ پہنچی ہو. درست ہے. اب عمل مشہور جبران سند ضعیف ہے یا نہیں؟ جابر سند ضعیف ہے یا نہیں؟ ادھر ہم یہ قاعدہ جاری کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کی سند ہے کہاں جو قاعدہ جاری کریں؟ سند کہاں پہ؟ روایت ہی نہیں ہے کہ سند ہو. روایت ہوگی تو عمل مشہور کا جاری ہوگا نا. ادھر روایت کا ہے جو جاری ہو. وہ ٹھیک ہے، ان کے پاس ہوگی روایت، ہمارے پاس تو کوئی روایت نہیں ہے کہ ہم ضابطہ جاری کریں. قول مشہور نے ممکن ہے استنباط کیا ہو اور ان کے استنباط ہمارے لیے ممکن ہے ان کے مبانی کے تحت قابل قبول نہ ہو. اس لیے عمل مشہور تب ہمارے لیے وہ جو مبنائی بحث ہے حجیت کا باعث بنے گا اگر روایت ہے، روایت کی سند ہے اور سند ضعیف ہے تو وہ ضابط کا جبران کرنے کے لیے ممد اور معاون ثابت ہے. اب روایت ہی نہیں ہے، مشہور نے ایک فتویٰ دیا ہے، یہ بات ہم قائل ہیں کہ مشہور نے روایت کے بغیر نہیں فتویٰ دیا ہوگا. لیکن جب روایت سے استنباط کیا ہے تو استنباط انہوں نے اپنے مبانی کے تحت کیا یا نہیں؟ ان کے مبانی ہمارے لیے قابل قبول ہیں. ممکن ہے ہم ان کے جیسے سید مرزا عالم الہدا وہ تواتر خبر واحد کو مانتے تھے کہ ضعیف ہے، یعنی وہ قابل عمل نہیں ہے، ظنی ہے، ظن کے اوپر عمل جائز نہیں ہے، وہ صرف تواتر کو مانتے تھے. اس طرح سے اور ہمارے قدماء کے اپنے اپنے مبانی رہے ہیں. اس لیے عمل مشہور ہمارے لیے کسی طور پہ بھی حجیت کا باعث نہیں بنے گا. اگر خالی فتویٰ دیا یا خالی عمل کیا ہے، شہرت فتویہ ہے، شہرت عملیہ ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ فتوے کو استنباط کیا ہے تو ہم کہیں گے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں کچھ جواب دیں گے، انہوں نے روایت سے استنباط کیا، روایت ہم تک نہیں پہنچی. لیکن دوسرے فقہا کے استنباط ہمارے لیے حجت نہیں بنیں گے. درست ہے. اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ ادھر ہم اس وجہ سے عمل مشہور کے نہیں آئیں گے. بس ہمارے پاس اب دوبارہ جم کریں بحث کو. سانپ مر جاتا ہے. سانپ کے بارے میں شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا 3 ڈول نکالے جائیں گے. شہید اول نے کیوں لکھا؟ یہ اس لیے لکھا کیونکہ مشہور نے ذکر کیا تھا. سوال یہاں پہ اگر ہم مشہور کی طرف بھی آئیں تو شاعر نے اعتراض کیا کہ ماخذ ضعیف ہے ان کا. کیوں ضعیف ہے؟ اور روایت تو ہے نہیں ہمارے پاس، کسی روایت میں سانپ کا تذکرہ نہیں ہے. اب سانپ اگر مر جائے کنویں کے اندر تو کتنے ڈول نکالے جائیں؟ 3 ڈول نہیں. اب ہمارے پاس مشہور کے مطابق مشہور ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے تو کہاں پہ اس مسئلے کو لے آئیں گے؟ مال النصافی ہیں. آپ کہتے ہیں ابھی مال النصافی کی طرف نہ آئیں، آپ آ جائیں مشہور یا ہمارے فقہا میں سے کسی نے استدلال تو پیش کیا ہوگا. استدلال ہم نے دیکھا تو استدلال ہمیں ضعیف لگا کیونکہ قوی استدلال نہیں تھا. 2 مضبوط اشکالات.
محقق ہلی اور علامہ ہلی نے کہا کہ یہ خون جہندہ رکھتا ہے، خون جہندہ نجس ہوتا ہے اور نجس کی وجہ سے پانی نکالا جائے گا اور 3 ڈول نکالیں گے. ہم نے اعتراض اس کے اوپر کیا کیا ہے؟ اس استدلال پہ خون جہندہ نہیں رکھتا. نمبر 2 نہیں، سند ہے ہی نہیں کہ ضعیف ہو. لیکن اس استدلال کو آپ دوستان صحیح طریقے سے یاد کریں. لما کا اصل پیپر ہوتا ہی ہے، یہ چلتا ہے درس خارج، اور اس کے بعد تک اگر پیپر واقعی پیپر لینے ہیں نا تو وہ استدلال بھیجتے ہیں. سوال کس کے اوپر آتے ہیں؟ کیونکہ توضیح مسائل میں آپ پڑھ چکے ہیں وہ اقوال کی حد پر. حکم شرعی نہیں سوال آتا، حکم شرعی کہیں پہ بھی نہیں آتا. یہ جو عام مدارس میں بھی سوال ہوتے ہیں، پاکستان میں آپ سوال دیں لما کے، ادھر استدلال کے اوپر سوال ہوتا ہے. اگر استدلال یاد نہیں ہے تو اس کا شرع لما نہیں یاد. درست ہے؟ استدلال کے اوپر آتے ہیں. ہم جب کہہ رہے ہیں کہ شہید اول نے ذکر کر دیا لیکن روایت نہیں ہے، جب روایت نہیں ہے تو ذکر کیا مولانا صفی میں آنا چاہیے. لیکن کہتے ہیں کہ ہم پہلے مشہور کو چیک کر لیں، ممکن ہے ان کا کوئی استدلال ہو. انہوں نے جو استدلال کیا وہ قبول نہیں ہے. 2 اعتراضات، ہونے جہندہ نہیں رکھتا. نمبر 2 عدد کا تعین کیسے کر دیا آپ نے؟ جب روایت ہی نہیں تو عدد کا تعین کہاں سے آ گیا؟ صحیح ہے. اب یہ مشہور کا استدلال قبول نہیں ہے تو ایک ہی آپشن پھر رہ جاتا ہے مولانا صفی. لیکن ادھر ہمیں بھی ایک اعتراض کرنا چاہیے. سانپ پہلے ثابت تو کریں کہ مرے تو نجس ہوتا ہے، پہلے یہ تو ثابت کریں، کیونکہ آپ نے تطہیر البیت کرنا ہے، وہ نجس ہی نہیں ہوا تو پھر کیا پاک کرنا ہے؟ آئے نا. اگر سانپ نجس نہیں ہے تو مولانا صفی میں آئے گا؟ اس میں بھی نہیں آئے گا. لیکن اگر ہم یہ مان لیں بالفرض کہ وہ خون جہندہ رکھتا ہے تو پھر مولانا صفی میں آئے گا یا نہیں؟ پھر آئے گا اور تمام ڈول نکالنا پڑے گا قول مشہور کے مطابق. بس آپ نے یہ دیکھا کہ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا والمأخذ فیہا ضعیف. اس سانپ کے بارے میں ضمیر حیہ کی طرف لوٹی، مأخذ ضعیف ہے. وعلل تعلیل بیان کی گئی ہے بأن لها نفسا، کیونکہ یہ نفس رکھتا ہے یعنی خون جہندہ ہے. فتکون میتتها نجسۃ، تو اس لیے مردار نجس ہو جائے گا. وفیہ مع الشک فی ذلک عدم استلزامہ للمدعا. تو اس جگہ پہ غور کریں، جو تعلیل انہوں نے ذکر کی ہے کہ وفی ہے مع شک فی ذلک. مع شک فی ذلک کس میں شک ہے؟ یہ پہلا اشکال. پہلا اشکال کیا ہے؟ خون جہندہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ مشکوک ہے. درست ہے. نمبر 2 عدم استلزامہ للمدعا، جو دعویٰ کیا گیا ہے. دعویٰ کیا ہے؟ 3 ڈول. اس کا استلزام کہاں سے آ گیا؟ آپ نے کیسے 3 ڈول کا استخراج کر لیا؟ وفی ہے. فی ہے کہ کیا مطلب ہے؟ اس میں اشکال ہے اس حکم میں. وفی ہے یعنی یہ جو وَأُلِّلَ بِأَنَّ لَهَا، فی ہے کی ضمیر پچھلے جملے کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ جو تعلیل بیان کی گئی ہے کہ یہ خون جہندہ رکھتا ہے اور وہ خون جہندہ مر جائے تو مردار ہونے کی وجہ سے نجس ہوتا ہے، اور نجس پانی میں گر جائے تو پانی پاک کرنے پڑے. وفی ہے اس میں اشکال ہے، اس میں اعتراض ہے، یہ بات قابل قبول نہیں ہے. فی ہے جو ہے نا اس کا مطلب اصطلاح بن چکا ہے. وفی ہے اتنا سا کیا جملہ ہے؟ اصطلاح. آپ نے ایک بات بیان کی آپ کہتے ہیں وفی ہے، صرف اتنا کہتے ہیں. ہم عمومی درسوں میں بڑا ہے استعمال اس کا. وفی ہے یعنی یہ بات قبول نہیں ہے، یہ قابل اعتراض چیز ہے. وفی ہے یعنی یہ قابل اعتراض چیز ہے. وہ اعتراض کیا ہے؟ مع الشک کے فی ذالک، یہ کہ خون جہندہ رکھتے ہیں اس میں ہمیں اعتراض ہے. صحیح ہے. شک کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعتراض ہے عدم استلزامہ للمدعا، یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے اس کا استلزام، اس کا استلزام آپ کس دلیل کی بنیاد پہ کریں؟ یعنی 3 ڈول نکالنے کا جو آپ نے دعویٰ کیا ہے یہ کس بنیاد پہ لازم قرار دے رہے ہیں؟ اس کے لازم ہونے کے اوپر بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. آگے ذکر کرتے ہیں کہ
وَأُلْحِقَ بِهَا یا الحق بِهَا، الحق یعنی شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے، شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ساتھ وضاغتہ ملحق کیا ہے، کس کو؟ چھپکلی کو، چھپکلی کو بھی انہوں نے کیا ہے۔ یہاں پہ ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے، آگے وہ روایت جس میں 3 کا تذکرہ تھا چوہے کے لیے، وہ پہلے نہیں مل رہی تھی، آگے اور ہے بھی صحیح سند روایت، کیونکہ میں بھی اس پہ حیران تھا کہ اس کے اوپر شہید ثانی فوراً اعتراض کرتے کہ یہ یا مالا نصا فی میں آنا چاہیے، اگر 3 نہیں ہے 7 والی تو ہم نے پڑھ لی، وہ 3 والی ہے روایت، صحیح سند روایت ہے، معاویہ بن عمار سے ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں عن الفأرۃ والوضغۃ تقع فی البیض، کہتے ہیں کہ چوہے اور چھپکلی کے بارے میں کہ اگر یہ کیا ہو جائیں اس طرح کے جانور کہ یہ 2 گر جائیں کنویں میں، قال سوال پوچھا گیا نا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا ينزح منها ثلاث، تو 3 ڈول نکالے جائیں گے۔ کتنے ڈول نکالے جائیں گے؟ 3 ڈول نکالے جائیں گے۔ اس کو دقت سے دیکھنا ہے، ادھر روایت مل گئی یا نہیں؟ وسائل الشیعہ میں ابھی آپ نکال سکتے ہیں، تو ٹائم ہمارے پاس کم ہے، ورنہ بھی میں وسائل الشیعہ آپ سے کھول کے وہ کرتا۔ دوبارہ میں یہ روایت پڑھ دیتا ہوں کیونکہ آگے کا تبصرہ اسی روایت کے یاد کرنے پر موقوف ہے، اگر روایت یاد نہ کی تو پھر آگے کی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ وَأَلْحَقَ بِهَا وَضَغَتَ، کہ شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ چوہے اور حیے کے ساتھ کس کو ملحق کیا ہے؟ چھپکلی کو، درست ہے۔ اگر چھپکلی مر جائے کنویں کے اندر کتنے ڈول نکالے جائیں گے؟ 3 ڈول۔ سوال، چھپکلی مر جائے تو نجس ہوتی ہے؟ ہے یا نہیں؟ نہیں پتا۔ اسکولوں میں نا بیالوجی کے وہ کہتے تھے کہ جاؤ ٹیسٹ کر کے آؤ نا، آپ بھی ٹیسٹ کریں، گھر میں مل ہی جائے گی کوئی۔ چھپکلی نہیں ہے خون جہندہ، خون جہندہ نہیں ہے چھپکلی۔ افریقی کوئی جنگلوں میں سنا ہے کہ بہت بڑی مگرمچھ جتنی چھپکلیاں ممکن ہے وہ ہوں، خون نہیں باہر اچل کے نکلا، خون جہندہ نہیں ہے وہ ہم کیوں 3 ڈول پھر نکال رہے ہیں؟ کیونکہ روایت میں وارد ہے۔ جواب کیا ہے؟ روایت میں وارد ہوا ہے، نہ کہ چھپکلی زہریلی ہے اس کی وجہ سے احکام ہو سکتے ہیں، درست ہے، لیکن چونکہ روایت میں وارد ہوا ہے۔ چوہا ہے یا نہیں؟ خون جہندہ ہے یا نہیں؟ نہیں، خون جہندہ نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے، درست ہے۔ اب ادھر کیوں آپ عمل کر رہے ہیں؟ کنواں نجس ہو گیا، آپ کہیں گے کہ روایت کی وجہ سے، کیونکہ روایت نے بیان کیا، درست۔ روایت آپ یاد کریں، عن الفأرۃ والوضغۃ تقع فی البئر، کہ کنویں میں گر جائیں، امام نے کیا فرمایا؟ ينزح منها ثلاث، 3 ڈول نکالے جائیں گے، 3 ڈول۔ جب روایت آ گئی مولا نصا فیمی سے لے کے جائیں گے؟ نہیں۔ جب روایت آ گئی قول مشہور کی طرف جائیں گے؟ نہیں۔ روایت صحیح سند ہے، روایت کی پر عمل کریں گے، ختم بات۔ اس لیے گر جائے تو 3 ڈول نکالے، اور شہید اول کی بات درست تھی۔ ادھر شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تبصرہ کیا ہے، اور لکھنے والے علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پہ جو شہید ثانی رحمۃ اللہ، جی فرمائیں۔ جی، روایات اور احادیث میں اگر کوئی حکم موجود ہے تو ہمیں اس کی طرف عمل کرنا چاہیے، تو کیا موجودہ جو مجتہدین جو فتویٰ دیتے ہیں آیا اس پر عمل کریں؟ تو جیسے ابھی یہ قاضی وہ دوسرے نہیں کر رہے ہیں کہ مجتہدین کے فتویٰ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، امام کے قول اور روایات اور احادیث۔ سب سے پہلی بات تو دیکھیں یہی ہے کہ ہمیں خود قرآن اور روایات سے استنباط کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی اجتہاد کا ملکہ اور صلاحیت نہیں رکھتا، وہ کیا کرے؟ یعنی ملکہ ہونا الگ ہے اور اجتہادی دروس پڑھنا الگ ہے، توجہ کریں۔ یعنی ایک ہے جو پچھلے 30 سالوں سے درس خارج پڑھ رہا ہے،
یہ درس خارج اور نصاب اجتہاد پڑھنا الگ ہے اور ملکہ آنا الگ ہے. آپ کہیں کہ بچہ پچھلے 3 سالوں سے لکھ رہا ہے، پہلی جماعت میں، دوسری جماعت میں، پریپ میں، 3 سالوں میں اس کو ملکہ لکھنے کا آ جاتا ہے جیسے 10ویں کلاس کا بچہ لکھتا ہے. وہ جو 10ویں کلاس کا بچہ جس رفتار سے لکھتا ہے یہ ملکہ ہے. لکھنے کا عمل اب سارے ہی انجام دے رہے ہیں اس سے پہلے. اسی طریقے سے درس خارج ہزاروں لوگ پڑھ رہے ہیں. ممکن ہے درس خارج کے بعد سبجیکٹ پڑھا رہے ہوں ہزاروں لوگ، وہ مجتہد نہیں کہلاتا. مجتہد ملکہ کے اوپر کہلاتا ہے کہ اس کے پاس یہ صلاحیت عملاً آ چکی ہے کہ وہ آیت اور روایات کو اس قدر مطالعہ کر چکا اور گھیر چکا ہے کہ وہ اپنے مسئلہ جو اسے پیش آتا ہے اس کے حوالے سے وہ دیکھتا ہے تو وہ استنباط کر لیتا ہے، یا تھوڑی سی کوشش کرتا ہے تو استنباط کر لیتا ہے. اجتہاد کس کا نام ہے؟ ملکہ کا نام ہے یا درس پڑھنے کا نام ہے؟ اس لیے جتنے افراد درس خارج پڑھے، ایک بندہ کہ میں 40 سال سے درس خارج پڑھ رہا ہوں، آپ اسے مجتہد مان لیں گے؟ نہیں. ایک بندہ کہ میں 20 سال سے درس خارج دے رہا ہوں، مجتہد مان لیں گے. ہاں اگر وہ کہ میرے پاس ملکہ ہے، ہم اس کی بات پہ اعتماد کریں گے، کہیں گے ٹھیک ہے پھر آپ اپنے فتاوی کے مطابق عمل کریں. صحیح ہے، ہمارے لیے پھر بھی وہ قابل تقلید نہیں ہے. فوراً وہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں خود جواب دینا ہمیں اسے. مطلب آپ میں سے ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس ملکہ اجتہاد ہے، تو ملکہ باطنی ایک عمل ہے، مجھے کیسے اس کی خبر ہو مگر یہ کہ میں کوئی ٹیسٹ لوں اس کا. تو ٹیسٹ نہیں لیتے ہم کسی کے، کیونکہ ہر بندے کا خدا سے ایک ارتباط ہے. اگر ایک بندہ مجتہد نہیں ہے تو دوسرا حکم آتا ہے صاحب احتیاط، یعنی اس کے پاس ملکہ تو نہیں ہے لیکن زحمت بہت کرنی پڑتی ہے. تو ادھر بھی شریعت آگے کہتی ہے وہ زحمت اٹھانا واجب ہے تمہارے لیے، اس لیے صاحب احتیاط کے لیے بھی تقلید نہیں ہے. اگر ایک بندہ نہ ملکہ حاصل کیے ہوئے اجتہاد کا، نہ اتنا وسیع مطالعہ، اب وہ جو 30 سال 40 سال سے درس خارج پڑھ رہا ہے وہ کم سے کم احتیاط پہ عمل کر سکتا ہے. کتنے عرصے سے وہ درس خارج پڑھ رہا ہے، مطالعات کر رہا ہے، شب و روز کتابوں میں مطالعات کر رہا ہے، اس سے آپ ممکن ہے احتیاط کے مطابق وہ عمل کر سکے یا بعض مسائل میں حتمن کر سکتا ہے. صحیح. اگر ایک صاحب احتیاط بھی نہیں ہے، حجت الاسلام ہو، طالب علم ہو، 40 سال مدرسے میں پڑھتے ہوئے ہو گیا، یہ دونوں چیزیں اس میں نہیں ہے، تقلید واجب ہے اس پر. وہ کیسے نکالے گا اپنا فقہی حکم کا جواب کیسے لے گا؟ لے سکتا ہے. اس لیے یہ بات آئی. ہم جو روایات ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ہم تو ابھی ابتدا میں ہیں. آغاز میں آپ کی خدمت میں طریقہ کار بیان کر رہا ہوں کہ کیسے اجتہاد کی طرف آتے ہیں. اب اجتہاد وہی کر سکتا ہے جو ہم جیسے پڑھ رہے ہیں اس نے اچھے طریقے سے رٹا لگایا ہو. مسائل الشیعہ کا میں نے تعارف کرایا آپ کی خدمت میں، اس نے روایات کو خوب پڑھا ہو. میں نے نکات بھی آپ کو لکھوائے تھے اجتہاد کے لیے جو نکات چاہیے. اب یہ ہماری انفرادی زحمت کے اوپر منحصر ہے، کہیں پہ کورس نہیں اجتہاد کے ملکہ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا. اب ہم آپ میں سے کسی نے شب روز ایک کر کے وہ ساری حدیثیں یاد کر لی، سندیں بھی یاد کر لی، راوی بھی یاد کر لیے، پہلے علم رجال اس کا حل کیا، پھر قواعد فقہیہ اس کے حل کیے، پھر قواعد اصولیہ حل کیے. یہ پہلا حصہ. لیکن دیکھیں اب جو میں نے نتیجہ لیا ہے، بقیہ فقہا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ تو مجھ سے بالاتر بھی بہت سارے گزرے ہیں. تو اس نے قدماء سے پڑھنا شروع کیا معاصر تک. یہاں پہ جو وہ پڑھے گا سب کے استدلال، اور پڑھتے 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 اور اپنے استدلال کو مقایسہ کرے گا جو نتیجہ اس نے لیا ہے، ادھر سے ایک نتیجہ اس کے سامنے آ جائے گا. یہ آپ کہلائیں گے کہ اجتہادی عمل انجام دیا ہے. ہم تو ابھی صرف روایت پڑھ رہے ہیں اور قاعدہ بھی ابھی سارے نہیں جا رہے کر رہے، لکھا ہوا ادھر کہ صحیح ہم نے بھی مان لیا بھی صحیح ہے. یعنی یہ جو زبدہ ہمارے پاس ہے، زبدہ کا فائدہ یہ ہے، یہ جو شرح ہے کہ اس میں روایات موجود ہیں، اس لیے وہ روایت نظر آ جاتی ہے تو آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں. وإلا بار بار ہمیں وسائل الشیعہ پڑھنے پڑے گی، اس لیے وسائل الشیعہ کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، بار بار دیکھیں. میں آئے دیکھیں ادھر کہ آپ نے یہ بات یاد کر لی، لیکن چونکہ یہ نجس نہیں ہے، اب اسی بنیاد پہ شیخ مفید، شیخ توسی، بقیہ فقہا سب قائل ہیں قدماء ہمارے کہ 3 ڈول نکالے جائیں گے اگر چھپکلی مر جائے. درست ہے، لیکن 3 ڈول نکالنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟
تو علامہ ہلی و محقق ہلی رحمۃ اللہ علیہ رحمہم اللہ وہ دونوں قائل ہیں کہ اس روایت سے استحباب سامنے آتا ہے، کیونکہ نجس نہیں ہے وہ، انہیں جہندہ نہیں رکھتے، نجس نہیں، اس لیے استحباب ہے یہاں پہ، اور مکروہ ہے کہ نہ نکالا جائے. درست ہے، یہ ضمنی بات ہمارے پاس ہو گئی. لیکن یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ ہے. شیخ ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب آگے لکھا اس پہ تبصرہ تو ان کے قلم سے سہون یہ لکھا گیا ولا شاہد لہ، اس حکم کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی روایت ہی نہیں ہے. روایت نہیں ہے. تو ادھر پھر بقیہ نے لکھا کہ یہ ان کے قلم شریف سے جو ہے نا لا شاہد لہ، انہوں نے اقرب کے بارے میں لکھنا تھا، وہ آ رہا ہے وہ الحق بہل اقرب، اقرب کے بارے میں روایت نہیں ہے. ادھر لکھنا تھا، آگے پیچھے ہو گیا. درست ہے. لیکن وہ الحق بحل وضاغتا بالتحریک، آپ نے تینوں کے اوپر فتح پڑھنی ہے، وضاغا. ولا شاہد لہ، تو یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ ولا شاہد لہ، یہ بات قابل قبول نہیں ہے. کما اعترف بہ المصنف فی غیر البیان، یہاں پہ شارح کی جانب سے اشتباہ ہوا ہے، کیونکہ مصنف نے ذکرہ میں بھی یہ اعتراف کیا ہے کہ اقرب کے ملحق ہونے کے اوپر دلیل نہیں ہے، بچھو کے اوپر دلیل نہیں ہے. اور ذکرہ میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا کہ وضاغا اگر چھپکلی مر جائے تو شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ توسی اور ان کے پیرو سب نے امام صادق علیہ السلام کے اس فرمان سے اخذ کیا وَلِلْعَقْرَبْ عِنْدَ الشَّيْخِ وَأَتْبَاعِهِ وَلَا نَصَّ صَرِيحًا فِيهِ. ادھر بھی یہ لکھا کہ بچھو کے لیے نہیں ہے نص، ادھر بھی کیا لکھا؟ بچھو کے لیے. لیکن کیا اشتباہ ہوا؟ دوسرا اشتباہ، کما اعترف بہ المصنف فی غیر البیان، بیان کے علاوہ انہوں نے بقیہ کتابیں، کیونکہ کتنی کتابیں ہیں شہید اول کی؟ 4. لمعۃ دمشقیہ کے علاوہ 4 ہیں، ذکرہ، دروس، بیان اور 3 ہے، 3 معذرت، ذکرہ، دروس، بیان. ذکرہ ہے، دروس ہے اور بیان. شہید ثانی کہہ رہے ہیں کہ بیان کے علاوہ بقیہ میں اعتراف کیا ہے کہ کوئی نص نہیں ہے، جبکہ یہ دوسرا اشتباہ شہید ثانی کا کہ انہوں نے اقرب کے بچھو کے بارے میں یہ کہا ہے کہ نص نہیں ہے. درست ہے. وقطع بالحکم فیہ کما ہونا، یہ تیسرا اعتراض کہ یہاں پہ قطعی حکم انہوں نے لگایا ہے لمع میں، جیسا کہ انہوں نے بیان میں حکم لگایا، جبکہ سب جگہوں پہ قطعی حکم لگایا ہے. صحیح ہے، قطعی حکم شہید اول نے لگایا. اسی لیے یہ وجہ ہے کہ شہید اول رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہیں نا فقہا کی کیٹیگریز بنائی گئی ہیں. ایک ہے کہ طراز اول سب سے بلند تر فقہا، ایک ہے سیکنڈ مرتبہ، ایک ہے تیسرے مرحلے کے. شہید اول کا شمار ہوتا ہے سب سے اوپر والوں میں، شہید ثانی کا شمار ہوتا ہے متوسط میں. حالانکہ بہت عمیق شخصیت ہے، بہت عمیق، لیکن شہید اول بالاتر ہے. اسی طرح علامہ ہلی اور محقق ہلی میں بالاتر کون ہے؟ محقق ہلی رحمۃ اللہ علیہ. اسی طریقے سے خواجہ شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ فوقیت. اس سے یہ بہرحال بعد میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ تاریخ فقہ پڑھیں تو اس سے آپ کو یہ باتیں پتہ لگیں گی. یہ شہید ثانی کے ہیں نا. شہید اول نے تو لکھا کہ وزراء کے لیے 3 نکالے جائیں گے، تو روایت کے مطابق شہید ثانی نے آگے پھر تبصرہ لکھا کہ لا شاہد لہ، جبکہ شہید ثانی وہ شاید لکھنا چاہتے ہیں اقرب کے بارے میں. لیکن انہوں نے پھر ایک اور بات کی کہ مصنف نے بیان کے علاوہ بقیہ دروس میں بھی یہی لکھا ہے کہ وضاغا کے لیے نص نہیں ہے، جبکہ بقیہ دروس میں شہید اول نے لکھا ہے کہ بچھو کے لیے نہیں ہے. یہ اشتباہ کیا شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے. والحق به بها الاقرب، بچھو کو اس کے ساتھ کیا ہے؟ ملحق کیا گیا ہے. بچھو کو جہاں تک ملحق کرنے کی بات ہے تو اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی روایت موجود نہیں ہے. صحیح ہے. وربما قیل بالاستحباب، اب روایت موجود نہیں ہے تو وہی پرانا تبصرہ یا مالا نصافی کے زمرے میں آ جائے گا اگر کوئی نہیں ہمارے پاس دلیل. بہرحال وربما قیل بالاستحباب، تیزی سے اسے پڑھیں، باقی انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں.
بعض نے استحباب کا کہے لعدم نجاسہ، کیونکہ یہ جو آپ نے 3 بیان کیے، چاروں بیان کیے، ان چاروں یہ خون زندہ رکھتے ہیں، چاروں نہیں رکھتے، اس لیے نجس ہی نہیں ہے، تو اس لیے استحباب۔ وَلَعَلَّهُ لِدَفْعِ وَهْمِ السَّمِّ، شاید اس وجہ سے، شاید اس لیے جائے کہ روایت نے یہ علت بیان نہیں کی، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کوئی اور سبب ہو، لیکن ایک سبب ہمارے پاس ہوتا ہے، اس لیے وَلَعَلَّهُ لِدَفْعِ وَهْمِ السَّمِّ، شاید یہ وجہ ہو کہ زہریلی ہیں یہ تینوں چاروں چیزیں کیا ہیں۔ ہاں، طاعون کی بیماری اس وقت بہت ہلاکت کرتی تھی، بستیوں کی بستیاں ختم ہو جاتی تھی، پوری بستیاں۔ یہ تو چلتا رہا 1960 تک، اس کے بعد ویکسین ایجاد ہوئی ہے۔ 1960 تک جس علاقے میں آتا تھا پورا گاؤں اس کی لپیٹ میں آتا تھا۔ بچھو تو زہریلا ہے، سانپ اور بچھو الگ ہے، چوہے کا بتا رہا ہوں کہ چوہا، ہاں اس لیے چوہا جو ہے آج بھی طاعون پھیلاتا ہے، لیکن اس کا اثر 2% ہے، پوری دنیا میں 2% افراد مریں گے یا 1%، اکثر بچ جاتے ہیں، وائلہ یہ 1950-60 سے پہلے تھا۔ خود آپ شہاب نامہ پڑھیں، یہ تو 1947 کے بعد آیا نا ادھر، تو شہاب نامہ نے لکھا ہے کہ ہمارے محلے میں طاعون آ گیا، تو میں جہاں پہ پڑھنے جاتا تھا جس گھر میں، ادھر باپ بھی ادھر مرا، شوہر بھی مرا، بچے تھے نہیں، تو جس استانی سے پڑھتا تھا وہ بھی آخری حالت میں تھی، تو میں اس کے پاس گیا، سب نے بہت منع کیا، لیکن میری ایک استاد ہونے کے حوالے سے تعلق تھا، میں چلا گیا تو 3 دن میں مر جاتا طاعون والا، تو اس کے 2 دن دوسرا دن تھا، تو اس نے بڑے کراہتے ہوئے اور درد و تکلیف سے کہا کہ چلے جاؤ تمہیں بھی لگ جائے گا، تو یہ ہے کہ اس طرح سے طاعون آتا تھا۔ بہرحال لعلہ لدفع وہم السم، شاید یہ زہریلے ہیں اس وجہ سے۔ وَالدَّلْوٍ لِلْعُصْفُورِ، عصفور جو ہے عینہ، آپ نے اس کے جو عین ہے اس کو آپ نے ضمہ پڑھنا ہے، اس میں 1 ڈول نکالے جائیں گے۔ وَهُوَ مَا دُونَ الْحَمَامَةِ، آپ پڑھ چکے ہیں کبوتر سے نیچے، کبوتر اور اس سے اوپر کے لیے کتنے ڈول نکالنے تھے؟ للطیر کتنے تھے؟ پرندے کے لیے کتنے پیچھے آپ لوگوں نے پڑھے؟ 7 ڈول، صحیح ہے، 7 ڈول آپ نکالیں گے۔ سواء کان معقول اللحم ام لا، فرق نہیں پڑتا کہ عصفور اب گوشت کھانے والا جانور ہے، بعض ہوتے ہیں پرندے چھوٹے حمامہ سے، لیکن وہ گوشت نہیں کھانا جائز، اس کا فرق نہیں پڑتا۔ والحق به المصنف فی ثلاثه بول الرضیع قبل اقتضائه بالطعام فی الحولین، مصنف نے یہاں پہ ذکر فی ثلاثه سے مراد ہے ان کی 3 کتابیں، ذکر دروز بیان ہے، مصنف نے اس کے ساتھ عصفور کے ساتھ ملحق کیا ہے اس چھوٹے بچے کا پیشاب کہ جو اس کا کھانا وہ 2 سال کے اندر ہو اور اس کے کھانے میں غذا کیا ہو؟ صرف دودھ ہو، کیونکہ دودھ یا اس سے اوپر کی غذا میں کیا تھا؟ اگر غلبہ دوسری خوراک لے جاتی، ہم پیچھے پڑ چکے، کتنے ڈول نکالنے تھے؟ 7 ڈول یا نہیں؟ 7 ڈول۔ وقیدوا فی البیان بابن المسلم، البتہ بیان میں مصنف نے مسلم ہونے کی بھی قید لگائی ہے۔ وانما ترک هنا لعدم النص، ادھر شاید لما میں اس لیے فقط اس لیے لما میں انہوں نے ترک کیا چونکہ نص اس کی پر نہیں، مع انہ فی الشہرہ کغیرہ مما سبق۔ انشاءاللہ اس سے اگلی لائن ہم پڑھیں گے اگلے درس میں۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔